الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حاضرین محترم، 18 ذو الحج کا مبارک دن ہے اور آج ہی کے دن تیسرے خلیفہ راشد خلیفۃ المسلمین حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا یوم شہادت ہے. آپ کی مبارک زندگی اپنے اندر بڑی وسعت اور جامعیت رکھتی ہے. آپ کی مبارک زندگی کے چند گوشے آپ حضرات کے سامنے عرض کر رہا ہوں، جن کی شان قرآن بیان کرے اور جن کی شان فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آ جائے. ان کی شان بیان کرنا اللہ اور اس کے رسول کی رضا حاصل کرنے کا ایک ذریعہ بھی ہے. قرآن حکیم نے کئی مقامات پہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت کو بیان کیا. محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کئی ارشادات ہیں جن میں آپ نے اپنے اس پیارے غلام کی شان و عظمت کو بیان فرمایا. ان سے محبت رکھنا، ان کی شان و عظمت کو بیان کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 3 بڑی گہری رشتہ داریاں حاصل ہیں. پہلی رشتہ داری 5ویں پشت میں عبد مناف پہ جا کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا سلسلہ نسب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب سے جا ملتا ہے. آباء و اجداد کی طرف سے 5ویں پشت میں سرکار کے نسب کے ساتھ آپ کا نسب مل جاتا ہے. والدہ محترمہ کی طرف سے بڑی قریبی رشتہ داری حاصل ہے. سرکار کے والد گرامی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ آپ کی ایک جڑواں بہن پیدا ہوئی جن کا نام بیدا ہے. یہ سرکار کی سگی پھوپھی ہیں اور سرکار کی یہ پھوپھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نانی ہیں. ان کی بیٹی عروہ وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ ہے. تو اس طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب کے ایک رشتے سے سرکار کے بھانجے بھی لگتے ہیں. اور تیسری رشتہ داری جو پوری تاریخ نبوت میں اللہ رب العزت نے آپ ہی کو عطا فرمائی ہے، وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی 2 صاحبزادیاں یک بعد دیگرے آپ کے نکاح میں دی ہیں. حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا
اور ان کی وفات کے بعد حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا نکاح سرکار نے آپ کے ساتھ کیا ہے، اور یہ آپ کی وہ خصوصیت ہے جو پوری تاریخ انسانیت اور تاریخ نبوت میں آپ کو ممتاز کرتی ہے کہ کسی امتی کے نکاح میں کسی نبی کی بیک وقت دو بیٹیاں یک بعد دیگرے نکاح میں نہیں آئیں۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی خصوصیت ہے، اس لیے آپ کا ایک لقب ہے ذو النورین، دو نوروں والے، اور دو نور سرکار کی یہ پیاری صاحبزادیاں تھیں جو یک بعد دیگرے آپ کے نکاح میں آئیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کی اسی خصوصیت کا ذکر کرتے ہوئے قصیدہ نور میں فرمایا تھا، نور کی سرکار سے پایا دشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذو النورین جوڑا نور کا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو صاحبزادیاں یک بعد دیگرے آپ کے نکاح میں آئیں۔ یہ تو نسبی شرافت تھی، اور دینی اعتبار سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ قرآن حکیم کی جو آیہ مبارکہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، پہلے سبقت لے جانے والے، پہلے ایمان لانے والے، مہاجرین ہوں یا انصار ہوں، والذین اتبعوہم بإحسان، اور جو ان سابقون الاولون کے پیچھے چلنے والے ہیں، جو ان کی پیروی کرنے والے ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان پیچھے چلنے والے سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ یہاں یہ بات قابل غور ہے، جو پیچھے چلنے والے ہیں ان کا مقام اور مرتبہ رب نے یہ بیان فرمایا کہ جو سابقون الاولون کی پیروی کریں گے، ان کے پیچھے چلیں گے، رب پیچھے چلنے والوں سے راضی ہو گیا۔ جب پیچھے چلنے والوں کا یہ مقام ہے تو آگے چلنے والوں کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا؟ جن کی پیروی کرنے والوں سے رب راضی ہو جاتا ہے، تو پیروی کرنے والوں کا اگر یہ اعزاز، یہ مقام و مرتبہ ہے، تو جن کی پیروی کی جا رہی ہے ان کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سابقون الاولون میں ہیں، اس وقت ایمان لائے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم، اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تین خوش نصیبوں کے کلمہ پڑھنے کے بعد چوتھے نمبر پر رب نے جس کو دولت ایمان حاصل کرنے کا موقع عطا فرمایا وہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ چوتھے نمبر پہ آپ نے کلمہ پڑھا اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں آ گئے، اور جب سرکار کی غلامی میں آئے تو پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہ شان آپ کو عطا فرمائی کہ اللہ کے رسول بھی آپ سے راضی ہیں اور خالق کائنات بھی آپ سے راضی ہے، اور کئی موقعوں پہ سرکار نے اس کا برملا اظہار بھی فرمایا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے مال و دولت فراوانی سے عطا فرمایا تھا، اس کے باوجود کہ مال و دولت کی فراوانی تھی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالدار ضرور تھے لیکن مال پرست نہیں تھے۔ مالدار ہونا اور بات ہے، مال پرست ہونا اور بات ہے۔ مال ہاتھ میں تھا، دل میں نہیں تھا۔ دل میں کیا تھا؟ دل میں اللہ اور اس کے رسول کا پیار تھا۔ ہاتھ میں مال ہے، دل مال کو نہیں دیا۔ جہاں جہاں اسلام کو ضرورت پڑی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خزانوں کے منہ کھول دیے۔ حدیث شریف میں آتا ہے مسجد حرام جہاں خانہ کعبہ ہے، اس کی توسیع کی ضرورت پڑی۔ قریب ایک شخص کا گھر تھا، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم یہ گھر مسجد حرام کی توسیع میں دے دو، میں تمہیں جنت میں ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں۔ ابتداء اسلام کی بات ہے، اس شخص کو شاید اس ضمانت کی اتنی اہمیت کا پتہ نہیں تھا، اس نے گھر دینے سے انکار کر دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک یہ خبر پہنچی، آپ اس شخص کے پاس گئے،
اسے آمادہ کرتے رہے، ذہن بناتے رہے۔ اسے کہا تو جتنی منہ مانگی قیمت مانگنا چاہتا ہے مانگ، میں تجھے دیتا ہوں۔ اس وقت اس نے 10,000 دینار قیمت لگائی اور آپ نے 10,000 دینار دے کے وہ گھر خرید لیا، اور سرکار کی خدمت میں حاضر ہو کے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ نے فلاں شخص کو گھر لینے پہ جنت میں گھر لینے کی ضمانت دی تھی، کیا اگر وہ گھر میں آپ کو پیش کر دوں تو مجھے بھی جنت کی گارنٹی مل سکتی ہے؟ سرکار نے ارشاد فرمایا، ہاں تمہیں بھی مل سکتی ہے۔ عرض کی، آقا وہ گھر میں نے خرید لیا ہے، اب وہ میرا ہے اور میں آپ کے قدموں میں نظر کر رہا ہوں۔ سرکار قبول فرمائے اور مسجد حرام کی توسیع فرمائے۔ سرکار اتنے خوش ہوئے، آپ نے ارشاد فرمایا، تو نے اللہ کے گھر کی توسیع کے لیے یہ گھر دیا ہے، میں تجھے جنت میں گھر کی ضمانت دے رہا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہی بہت بڑی سعادت ہے۔ حرم شریف میں جب تک نمازیں پڑھی جائیں گی، جب تک عبادت کی جائے گی، عبادت کرنے والے کو جتنا ثواب ملے گا، اس کی توسیع کرنے والے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قیامت تک ثواب ملتا رہے گا۔ مسجد نبوی شریف کی توسیع کا مرحلہ آیا، سرکار نے ارشاد فرمایا، کون ہے جو فلاں فلاں زمین خرید کے مسجد نبوی کی توسیع کے لیے پیش کر دے، میں جنت میں اس کو ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، وہ ساری زمین خرید کے سرکار کو پیش کر دی اور ہمیشہ کے لیے مسجد نبوی کے لیے وقف کر دی۔ سرکار نے فرمایا کہ عثمان، تجھے اللہ رب العزت اس کے بدلے جنت میں گھر عطا فرمائے گا۔ غزوہ تبوک کے موقع پہ ایک وقت ایسا آیا، سفر دور کا ہے، شدید گرمی ہے، بھوک پیاس کی شدت ہے، غلے کی کمی ہے۔ سرکار کے غلام سفر میں ایک موقع پہ بھوک کی شدت سے نڈال ہو کے سرکار کی خدمت میں حاضر ہو کے اپنی تکلیف کا ماجرا عرض کرتے ہیں۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں، صبر کرو، سورج غروب ہونے تک اللہ رب العزت تمہارا کوئی انتظام فرما دے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ اس طرح سرکار کے امتی بھوک سے نڈال ہیں۔ 7 اونٹ غلے سے لدے ہوئے سرکار کی بارگاہ میں بطور ہدیہ پیش کر دیے۔ جب پیش کیے گئے تو سرکار نے پوچھا، کس نے پیش کیے ہیں؟ عرض کی، یا رسول اللہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش کیے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ کا یہ ایثار، یہ قربانی دیکھ کے میں نے دیکھا سرکار ساری رات اپنے دونوں ہاتھوں کو سر سے اونچا کر کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا کرتے رہے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے رہے، مالک میں عثمان سے راضی ہو گیا ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ یہ کتنی بڑی سعادت ہے۔ رب کے محبوب جس کے لیے دعا کریں، اور دعا بھی ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ساری رات سرکار اس عجز و انکساری کے ساتھ دعا کرتے رہے کہ ہاتھ مبارک سر مبارک سے اونچے ہیں، اور بار بار عرض کرتے، مالک میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی راضی ہو جا۔ جس خوش نصیب کو دنیا میں سرکار کی رضا مل گئی اور سرکار کی رضا کے صدقے اللہ رب العزت کی رضا مل گئی، رب کی بارگاہ میں اس کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا۔ اللہ رب العزت نے کیا شان عطا فرمائی، کیا مقام و مرتبہ عطا فرما دیا۔ قطعی اور یقینی جنتی میرا اور آپ کا فیصلہ قیامت کے دن ہوگا، میزان لگے گا، اعمال تلیں گے، حساب کتاب ہوگا، اس کے بعد فیصلہ ہوگا کون جنتی ہے اور اللہ بچائے کون دوزخی ہے۔ ہمارا فیصلہ قیامت کے دن ہوگا۔ یہ وہ خوش نصیب ہیں، سرکار نے ان کا فیصلہ قیامت تک نہیں چھوڑا، دنیا میں جنتی ہونے کی بشارت سنا دی۔ دنیا میں اللہ رب العزت کی رضا کی، دولت کی ان کو نوید سنا دی ہے کہ یہ وہ خوش نصیب ہیں جن سے رب بھی راضی ہے، رب کا رسول بھی راضی ہے، اور اللہ رب العزت نے جن کو دنیا میں جنتی ہونے کی سعادت عطا فرما دی ہے۔ باوجود اتنی شان کے، اس اعزاز و اکرام کے مالک ہونے کے، خوف خدا بندی کا عالم یہ ہے، جب بھی کسی قبر پہ جاتے ہیں اتنا روتے ہیں، اتنا روتے ہیں، داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ تو یقینی جنتی ہیں، آپ کو مالک جنت ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنتی ہونے کی بشارت سنا دی ہے، پھر اتنا گریہ اور زاری کیوں؟
آپ فرماتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، اگر یہاں خیریت ہوگی، سلامتی سے گزر گئے، آخرت کی باقی ساری منزلیں آسان ہو جائیں گی، اور اگر یہاں مشکل درپیش ہوئی تو اس سے آگے آنے والی منزلیں بہت زیادہ مشکل ہیں۔ خوف خدا بندی کی وجہ سے جب میں کسی قبر کو دیکھتا ہوں تو مجھ پر گریہ اور زاری کی یہ کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ویسے تو اللہ رب العزت نے محبوب کے ہر غلام کے ساتھ یہ وعدہ کیا، کلم وعد اللہ الحسنی، اللہ رب العزت نے سرکار کے ہر غلام کے ساتھ جنتی ہونے کا وعدہ فرما دیا ہے۔ تمام صحابہ قطعی اور یقینی جنتی ہیں، اس لیے کہ ان کا جنتی ہونا نص قطعی سے ثابت ہے، قرآن سے یہ ثابت ہے۔ قرآن یہ فرماتا ہے کلم وعد اللہ الحسنی، محبوب کا ہر غلام جنتی ہے، اور جس کے ساتھ حسنہ کا وعدہ ہو گیا اس کی شان کیا ہے، یہ بھی قرآن نے بیان کی، ان الذین سبقت لہم من الحسنی اولئک عنہا مبعدون۔ خالق کائنات فرماتا ہے جنہوں نے سبقت کی اور بلائی کا وعدہ ہو گیا، اولئک عنہا مبعدون، یہ سارے دوزخ سے بہت دور رکھے جائیں گے۔ لا یسمعون حسیسہا، وہ دوزخ کی ہلکی سی آواز بھی نہیں سنیں گے، وہم فی مشتہت انفسہم خالدون، جو ان کا جی چاہے گا رب انہیں عطا فرمائے گا اور ان نعمتوں میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ لا یحزنہم الفزع الاکبر، انہیں قیامت کی سب سے بڑی گھبراہٹ غم زدہ نہیں کرے گی، وتتلقاہم الملائکہ، اور یہ وہ خوش نصیب ہیں فرشتے جن کا استقبال کریں گے۔ ھذا یومکم الذی کنتم توعدون، فرشتے کہیں گے یہ وہ دن ہے جس کا رب نے تم سے وعدہ فرمایا ہے۔ معلوم ہوا جن کے ساتھ حسنہ کا وعدہ ہے رب انہیں یہ 5 فضیلتیں عطا فرمائے گا۔ پہلی یہ اللہ رب العزت جنت عطا فرمائے گا، دوسری جہنم سے دور رکھا جائے گا، تیسری جہنم کی ہلکی سی آواز بھی وہ نہیں سنیں گے، چوتھی قیامت کے دن بڑی گھبراہٹ سے وہ محفوظ رہیں گے، اور پانچویں جو جی چاہے گا وہ نعمتیں رب عطا فرمائے گا اور فرشتے ان کا استقبال کریں گے۔ یہ تو محبوب کے ہر غلام کے ساتھ جنہوں نے حالت ایمان میں سرکار کی زیارت کی، کلمہ پڑھا اور حالت ایمان میں دنیا سے گئے، پروردگار عالم نے ان کے ساتھ جنتی ہونے کا اور یہ 5 نعمتیں، عظیم نعمتیں عطا فرمانے کا ذکر کر دیا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش نصیب ہیں، وہ صرف جنتی نہیں، سرکار نے فرمایا لکل نبی رفیق ورفیقی فی الجنت عثمان، جنت میں ہر نبی کا کوئی نہ کوئی رفیق ہوگا، کوئی نہ کوئی ساتھی ہوگا، سرکار نے فرمایا جنت میں میرے ساتھی کا نام عثمان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سرکار کی غلامی کے صدقے اللہ رب العزت نے یہ اعزاز عطا فرمایا کہ سرکار نے فرمایا جو جنت میں میرا رفیق اور ساتھی ہوگا اس کا نام عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ کی سیرت کے بے شمار گوشے ہیں، ایک پہلو آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ اللہ رب العزت نے بہت سے اوصاف عطا فرمائے، ان میں ایک بہت کامل وصف جو آپ کی سیرت میں نمایاں حیثیت رکھتا ہے وہ حیا والا وصف ہے، حیا والا پہلو ہے، کامل الحیاء والایمان، جو حیا میں بھی کامل ہے، جو ایمان میں بھی کامل ہے، اس کا نام ہے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اتنے حیا والے کہ خود سرکار فرماتے ہیں عثمان اتنے حیا والا ہے رب کے معصوم فرشتے بھی اس سے حیا کرتے ہیں۔ بلکہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا ایک واقعہ روایات میں آتا ہے، آپ کے غلام قمبر نے آپ کو وضو کرایا، جب آپ پاؤں دھو کے اٹھے فرمایا قمبر اگر کوئی سوال پوچھنا ہے تو پوچھ لو۔ عرض کی حضور میرے ذہن میں تو کوئی سوال نہیں، آپ خود اگر کوئی علم عطا فرمانا چاہتے ہیں تو فرما دیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا میں نے اسی طرح سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وضو کرایا تھا، اور سرکار نے مجھ سے فرمایا علی کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ لو۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ قیامت والے دن جب حساب کتاب شروع ہوگا آپ کی امت میں سب سے پہلے کس کا حساب لیا جائے گا؟
سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، جب سارے نبیوں کے دروازوں سے پھر آ کے امتی میری بارگاہ میں آئیں گے، میں سجدے کی حالت میں پروردگار عالم کی حمد و ثنا کروں گا، خالق کائنات راضی ہو کے ارشاد فرمائے گا یا محمد ارفع رأسک، اے پیارے سر اٹھاؤ، سل توتا، محبوب آپ مانگتے جاؤ میں عطا فرماتا چلا جاؤں گا، وشفا تشفا، پیارے تو شفاعت کرتا چلا جا، میں تیری شفاعت کو قبول فرماتا چلا جاؤں گا۔ یہ شفاعت کبریٰ، یہ شفاعت کبریٰ اس کو کہا جاتا ہے۔ سرکار یہ دروازہ کھلوائیں گے، اور یہ خصوصیت ہے سرکار کی، جب تک سرکار یہ دروازہ نہیں کھلوائیں گے کوئی دوسرا شفاعت کر ہی نہیں سکتا، حساب کتاب شروع ہی نہیں ہو سکتا۔ سرکار فرماتے ہیں کہ جب میں یہ عرض کروں گا، خالق کائنات فرمائے گا محبوب اپنا کوئی غلام پیش کرو تاکہ حساب کتاب کا آغاز کیا جائے۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں سرکار نے ارشاد فرمایا میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کروں گا کہ مالک اگر حساب لینا ہے تو میرے ابو بکر سے شروع کر۔ ارشاد فرمایا جائے گا محبوب یہ آپ کا وہ غلام ہے جس نے آپ پہ مال خرچ کرتے ہوئے کبھی حساب کتاب نہیں کیا، بے حساب دولت آپ کے قدموں میں لٹائی ہے، جس نے آپ پر مال قربان کرتے ہوئے کبھی حساب نہیں کیا، آج ہم ابو بکر سے حساب نہیں لیں گے۔ ابو بکر بغیر حساب کے جنتی ہے۔ عرض کی آقا پھر کس کو پیش کیا جائے گا؟ فرمایا پھر عمر کو پیش کروں گا۔ خالق کائنات فرمائے گا محبوب یہ آپ کا وہ غلام ہے جو مراد قلب رسول ہے، جو نتیجہ ہے دعائے رسول کا، عمر سے بھی حساب نہیں لیا جائے گا۔ فرماتے ہیں میں نے پھر عرض کیا آقا اس کے بعد کسے پیش کریں گے؟ سرکار نے فرمایا علی میں تمہیں پیش کروں گا۔ کمبر نے عرض کی حضور حضرت عمر کے بعد تو خلافت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، کیا انہیں حساب کتاب کے لیے پیش نہیں کیا جائے گا؟ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں قمبر یہ سوال میں نے بھی سرکار مدینہ کی خدمت میں پیش کیا تھا۔ سرکار نے ارشاد فرمایا خالق کائنات فرماتا ہے عثمان اتنی حیا والا ہے، اتنی حیا والا ہے، آج مخلوق کے سامنے حساب لینے سے رب فرماتا ہے مجھے بھی حیا آتی ہے، اس لیے عثمان کا حساب نہیں دیا جائے گا۔ جو اتنے خوش نصیب ہیں کہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں جن کا مقام و مرتبہ یہ ہے، میں اور آپ ان کی شان و عظمت کو کیا بیان کر سکتے ہیں، کیا سمجھ سکتے ہیں؟ میرا اور آپ کا فیصلہ قیامت کے دن ہوگا۔ یہ وہ خوش نصیب ہیں جن کا فیصلہ دنیا میں سرکار نے فرما دیا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرم و حیا کے حوالے سے احادیث میں آتا ہے ساری زندگی تنہائی میں بھی کبھی اپنے بدن کو برہنہ نہیں کیا۔ کپڑے بھی جب پہنتے تھے تو شلوار بیٹھ کے پہنتے تھے، کھڑے ہو کے پہننے سے حیا محسوس کرتے تھے، بلکہ یہاں تک فرماتے ہیں جس دن سے سرکار کے ساتھ بیعت کی، جو ہاتھ سرکار کے ہاتھوں میں دیا، فرماتے ہیں اس کے بعد اس ہاتھ سے ساری زندگی کبھی کوئی ناپسندیدہ کام نہیں ہوا ہے۔ یہ نسبت رسول کا حیا ہے کہ یہ ہاتھ سرکار کے ہاتھوں میں دیا ہے، اور اب اس کے ساتھ ویسے بھی ناپسندیدہ کام انہوں نے کبھی کوئی نہیں کیا، لیکن فرماتے ہیں جس دن سے ہاتھ سرکار کے ہاتھ میں دیا ہے اس ہاتھ سے پھر ساری زندگی کبھی کوئی ناپسندیدہ کام نہیں ہوا۔ یہاں تک احادیث میں آتا ہے۔ اور یہ بھی عرض کرتا چلا جاؤں شرم و حیا آج ہمارے معاشرے کو اس کی بڑی ضرورت ہے۔ ابن ماجہ کی روایت میں یہ حدیث موجود ہے، سرکار نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن بڑے بڑے لوگ آئیں گے جنہوں نے بڑی بڑی نیکیاں کی ہوں گی، نمازیں پڑھی ہوں گی، جہاد کیا ہوگا، حج کیا ہوگا، صدقہ و خیرات کیا ہوگا، بڑی بڑی نیکیاں کی ہوں گی، نیکیوں کے انبار لے کے قیامت کے دن آئیں گے، لیکن نیکیاں برباد کر دی جائیں گی، کسی نیکی کا ان کو اجر نہیں ملے گا۔ عرض کی گئی آقا کس وجہ سے؟ سرکار نے فرمایا ان کی تنہائیاں پاکیزہ نہیں ہوتی تھیں، لوگوں کے سامنے بڑی نیکیاں کرتے تھے لیکن تنہائی میں جا کے وہ گناہ کرتے، وہ بے حیائی کا ارتکاب کرتے، تنہائی میں کیے گئے گناہ لوگوں کے سامنے کی گئی نیکیوں کو برباد کر دیں گے۔ آج موبائل نے، انٹرنیٹ نے، فیس بک نے ہماری تنہائیوں کو گندہ کر دیا ہے۔ اور یاد رکھیے اگر تنہائی پاکیزہ نہیں ہے تو نیکیوں کا نور نصیب نہیں ہو سکتا۔ ناپاک تنہائی، گندی تنہائی،
کی نیکیوں کے نور کو ختم کر دیتی ہے۔ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، نور کی کیفیت نصیب ہوتی ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، نور کی ایک لہر سینے میں دوڑ جاتی ہے، کوئی نیکی کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کو نور عطا فرماتا ہے۔ جیسے ہی جا کے وہ ٹی وی لگا کے غیر محرم عورتوں کو دیکھتا ہے، وہ سارا نور سیاہی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی موبائل اور انٹرنیٹ پہ جا کے وہ گن دیکھتا ہے، وہ سارے کا سارا نور وہ تاریکی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ قیامت کے دن بڑی بڑی نیکیاں غبار بنا کے ہوا میں اڑا دی جائیں گی۔ سرکار فرماتے ہیں لوگ نیکیوں کے پہاڑ لے کے آئیں گے، لیکن قیامت کے دن انہیں اجر نہیں ملے گا۔ عرض کریں گے مالک کس وجہ سے؟ ارشاد فرمایا جائے گا تمہاری تنہائیاں پاکیزہ نہیں تھیں۔ اگر تنہائی پاکیزہ نہ ہو وہ ساری نیکیوں کے نور کو برباد کر دیتی ہے۔ اقبال نے اسی لیے کہا تھا دل خوف سے خالی ہے نگاہ پاک نہیں ہے، دل خوف سے خالی ہے نگاہ پاک نہیں ہے، پھر اس میں کیا عجب کہ تو بے باک نہیں ہے۔ اگر نگاہ پاک نہیں ہے تو نیکیوں کا نور نصیب نہیں ہو سکتا۔ سرکار نے ایک حدیث میں فرمایا جو شخص اگر غیر محرم کی طرف اس کی نظر اٹھے اور اٹھتے ہی وہ اپنی نگاہوں کو جھکا لے، نگاہوں کو پھیر دے، سرکار ارشاد فرماتے ہیں اٹھتے وقت اگر اس نے نگاہ کی حفاظت کر لی، پروردگار عالم اسی وقت اسے ایمان کی مٹھاس نصیب کر دے گا، ایمان کی حلاوت نصیب کر دے گا، اسے ایمان کی ایک لذت اور چاشنی نصیب ہو جائے گی جو اپنی نگاہوں کی طہارت کا خیال رکھے گا اور نگاہ کسی ایسی جگہ نہیں ڈالے گا جہاں ڈالنے سے رب اور رب کے رسول نے منع فرمایا ہے۔ اور ہمارے صوفیہ فرماتے ہیں جو نگاہوں کی حفاظت کرتا رہے گا اللہ رب العزت ایمان پہ خاتمے کی سعادت اسے عطا فرما دے گا۔ اگر نگاہوں کی حفاظت نہیں ہوگی ایمان کمزور ہوتا جائے گا، نیکیوں کا نور ختم ہوتا چلا جائے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، آ کے بیٹھا، آپ نے غور سے اس کی طرف دیکھا اور فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں جو میری بارگاہ میں آتے ہیں اور ان کی آنکھوں میں زنا کا اثر موجود ہوتا ہے۔ اس شخص نے عرض کی کیا سرکار کے بعد بھی وحی اترتی ہے؟ آپ نے فرمایا وحی نہیں، سرکار کا فرمان ہے اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست اس کی باطنی نگاہ سے ڈرا کرو، تم ان آنکھوں سے دیکھتے ہو، مومن رب کے نور سے دیکھتا ہے، وہ رب کے نور سے دیکھتا ہے، اس لیے اس کے سامنے وہ حقیقتیں آ جاتی ہیں جو تمہیں ان آنکھوں سے نظر نہیں آتی۔ جب آپ نے فرمایا مجھے تیری آنکھوں میں زنا کا اثر نظر آتا ہے، کہنے لگا حضور آتے ہوئے میری نظر بھٹک گئی تھی، ایک عورت پہ پڑ گئی تھی، آپ نے فرمایا میری بارگاہ میں آتے ہو، عورتوں کو دیکھ کے آتے ہو، نگاہوں کو گندا کر کے آتے ہو، جب نگاہوں کو گندا کر کے آؤ گے تو پھر تمہیں ایمان کی حلاوت کیسے نصیب ہوگی؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا یہ سبق آج ہمارے معاشرے کو اس کی اشد ضرورت ہے، چاہے مرد ہو یا عورت، سب کو ضرورت ہے اپنے اندر شرم و حیا والا وصف پیدا کرنے کی۔ سرکار نے ارشاد فرمایا ہر دین کی کوئی نہ کوئی علامت ہوتی ہے اور میرے دین کی سب سے بڑی علامت حیا ہے۔ شرم و حیا اگر اندر ہے تو میرے دین کی یہ سب سے بڑی علامت ہے، اور اگر یہ علامت نہیں تو باقی سب کچھ ہے، اس کو دین کا فیض اور دین کا نور نصیب نہیں ہو سکتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حیا والے شرم کے اس مقام پہ فائز ہیں کہ سرکار فرماتے ہیں عثمان اتنی حیا والا ہے، قیامت کے دن رب فرماتا ہے کہ لوگوں کے سامنے اس کا حساب لینے سے مجھے بھی حیا آتی ہے، فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے بے شمار خوبیاں آپ کو عطا فرمائیں، آپ خوبیوں کا مجسمہ تھے، ایثار، قربانی، شرم و حیا، محبوب کی امت کی حفاظت، دکھیاری امت کے ساتھ ہمدردی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے پہلو ہیں۔ وہ عثمان غنی جنہوں نے مسجد نبوی کی توسیع کی، وہ عثمان غنی جنہوں نے حرم کعبہ کی توسیع کی، وہ عثمان غنی جب مسلمانوں کو پینے کے لیے پانی نہیں ملتا تھا اور یہودی پانی بیچتا تھا، کنواں خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا، اللہ رب العزت نے مال عطا فرمایا، ہمیشہ مال پروردگار عالم کے رستے میں خرچ کرتے گئے اور اس مقام کو پہنچے کہ زبان رسالت سے غنی کا لقب ان کو عطا کیا گیا ہے۔
اللہ رب العزت ان کے مرقد نور پہ اپنی کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے، ان کی سیرت کا نور ہمیں عطا فرمائے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج حضرت کا یوم وصال ہے، ان کے ایصال ثواب کے لیے ضرور پڑھا کے دعا کیجئے۔ وہ ہماری دعاؤں کے محتاج نہیں، ان کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے۔ ہم اگر ان کے ساتھ وفا کریں گے تو اللہ رب العزت ہمیں اس کا صلہ عطا فرمائے گا۔ پروردگار عالم محبوب کے ان غلاموں کی پیروی نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔